لیکن کافروں کی کیٹیگری وہ اہل کتاب کہلاتی ہے، اس لیے کفایت اللہ دہلوی نے یہ فتویٰ دیا کہ ہم انہیں ان کافروں کی کیٹیگری میں ڈالیں گے۔ اس کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک کوئی کفایت اللہ دہلوی کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ وہ کوئی فرنٹ مین تھے قادیانیوں کے یا وہ قادیانیوں کے سہولت کار تھے، بالکل ایسا نہیں تھا۔ اس طریقے سے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے ان کی ایک بہت پرانی ویڈیو تھی، اس میں تو انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے، لیکن جو ان کی ریسنٹ ویڈیو تھی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ذبیحہ کسی کا بھی ہو، جو بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہی تصور کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بڑے لوگوں نے آواز بلند کی، جی مولانا اسحاق صاحب تو قادیانیوں کے اتنے سخت خلاف تھے تو انہوں نے اس کے ذبیحے کو حلال کیوں کہہ دیا؟ بھائی یہ پیورلی ایک علمی ڈسکشن ہے، اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ قادیانیوں کے عقیدے کو کفریہ نہیں مانتے تھے نعوذ باللہ، یا کفایت اللہ دہلوی دیوبندی جو ہے وہ نہیں مانتے تھے کفریہ عقائد ان کے، بالکل ایسا نہیں۔ یہ پیورلی ایک علمی ڈسکشن تھی۔ میں نے اس پوری کی پوری گفتگو کو ایک نٹ شیل میں بیان کر دیا۔ ان شارٹ یہ ہے کہ اسلام نے تو جو اوریجنل اہل کتاب ہیں جوز اور کرسچنز، ان کے ساتھ بھی صرف نکاح کی اجازت دی ہے، اس کا حکم کہیں نہیں فرمایا، اور نہ ان کا ذبیحہ کھانے کا کہیں حکم دیا ہے، اجازت کی حد تک ہے۔ لہٰذا یہ پیورلی علمی بحثیں ہیں۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم تو کہیں گے میرے بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ وہ کسی ایسے جانور کو نہیں کھاتے تھے جسے قبلہ رخ رکھ کے ذبح نہ کیا گیا ہو، حالانکہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا، یہ ان کا اپنا تقویٰ تھا۔ اسلام میں کہیں نہیں آیا کہ جو قبلہ رخ رکھ کے گردن نہ رکھ کے ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اسلام میں تو شرط آئی ہے اللہ کا نام لینا، لیکن یہ ان کا اپنا تقویٰ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو قبلہ رخ جانور رکھ کے ذبح کیا جائے گا میں اس کا ذبیحہ کھاؤں گا اور بغیر قبلہ رخ کے نہیں کھاؤں گا۔ اسد بھٹ بھائی ہیں، السلام علیکم بھائی، کشمیر سے ہیں، یہ لائیو میں آپ سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر بھائی آپ بٹ ہیں یا بھٹ ہیں؟ ایک بھاٹ بھی ہوتے ہیں نا، BHAT بھی لکھتے ہیں۔ جی وہی BHAT۔ اچھا اچھا وہی نا، وہاں تو بٹ نہیں لکھتے لوگ، بٹ تو ہمارے پاکستان کے جو کشمیری ہیں وہ اپنے آپ کو بٹ لکھتے ہیں، لیکن آپ لوگ بھٹ لکھتے ہیں یا بھاٹ، اسے کیا پروناؤنس کرتے ہیں آپ، بھاٹ یا بھٹ؟ بٹ ہم بھی کرتے ہیں لیکن وہ سپیلنگ کی تھوڑا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے جی، مبشر بھائی اپنا سوال کریں۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مرزائی قادیانی اگر انہوں نے سرے سے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو پھر یہ اہل کتاب کیسے ہوئے؟ میرے بھائی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ، یہ پیورلی ایک علمی ڈسکشن ہے، اس کا علماء کے اختلافات جو اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں رہا۔ دیوبندی جو محدث تھے دیوبند مدرسے کے، کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم دین تھے، انڈیا دیوبند کے وہ شیخ الحدیث تھے، یہ پارٹیشن سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کا یہ کہنا کہ قادیانی جو ہے یہ اہل کتاب کی کیٹیگری میں داخل ہیں، وہ ایک پیورلی علمی ڈسکشن ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی فتویٰ اس اعتبار سے نہیں آتا۔ انہوں نے ایک پیورلی علمی ڈسکشن کی ہے اس اعتبار سے کہ دنیا میں کافروں کی 3 اقسام ہیں، یا تو وہ کافر ہوں گے بت پرست، یا ایسے مذہب کے ماننے والے کہ جو آسمانی ریلیجن کو نہیں مانتا، جس طرح کے ہندو ہیں، پارسی ہیں، یا آپ کہہ لیں بدھسٹ ہیں، وہ بھی کافر ہیں، یہ آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک یہ کیٹیگری ہوتی ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، جس طرح کے جیوز ہیں، یہودی، کرسچنز، انہیں اہل کتاب کہا گیا۔ کیوں؟ کہ یہ ان پیغمبروں کے ماننے والے ہیں جو واقعی جینوینلی اللہ کے پیغمبر تھے، اگرچہ یہ ان کی تعلیمات سے روگردانی کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیمات نہیں تھیں جو یہودیوں نے اڈاپٹ کی ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بشارت دے کے گئے تھے عیسیٰ ابن مریم کی، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ انہیں خدا کا بیٹا کہا جاتا یا انہیں خدا کلیم کیا جاتا، لیکن کرسچنز نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جیوز اور کرسچنز کو ان کافروں میں شمار نہیں کیا جو مشرکین عرب تھے، یا ادر دین مشرکین عرب جو ایتھیسٹ تھے، یا بدھسٹ آپ کہہ لیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں شمار نہیں کیا، انہیں کہا اہل کتاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے، آسمانی پیغمبروں کے ماننے والے تھے، اگرچہ ان کی تعلیمات کے اوپر نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈیو رسپیکٹ دی کہ چلو
چاہے کمزور سے دھاگے کے ساتھ ہی یہ جڑے ہوئے ہیں پیغمبروں کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بینیفٹ دیا اور انہیں ان کافروں سے الگ کر دیا اور کہا اہل کتاب. اور یہاں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سورہ المائدہ میں آیا کہ ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی حلال ہے. یہ صرف جواز کی حد تک تھا. قرآن و سنت میں ہمیں کہیں حکم نہیں دیا گیا کہ آپ نے لازماً یہود و نصارہ کی عورتیں تلاش کر کر کے ان کے ساتھ نکاح کرنے ہیں، یا آپ نے جان بوجھ کے کوئی کرسچن یا جیوز میں سے ڈھونڈ کے اس سے جا کے اللہ کے نام کا ذبیحہ کروانا ہے. یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا ہوا. یہ صرف جواز اور عدم جواز کی بات تھی کہ جائز ہے، نہ کہ یہ کہا گیا کہ کرو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی کسی یہودی عورت کے ساتھ شادی نہیں کی، نہ کسی کرسچن عورت کے ساتھ شادی کی ہے. بعد میں بھی آپ دیکھیں تابعین میں، تبع تابعین میں، آپ کو کہیں یہ لیگیسی نہیں ملے گی کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا ہو. اگرچہ قرآن میں اجازت موجود تھی، اجازت ہونا اور چیز ہے، وہ ایک شرعی فتویٰ ہے. پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. لہذا صحابہ کرام کا نہ کرنا، اس پہ کوئی صحابہ پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ جب اللہ نے اجازت دی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کی. اور بھئی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ صحابہ کرام یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح کریں. حکم تو نہیں دیا ہوا. نہ یہ کہا ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کا ذبیحہ کھانا ہے مسلمانوں کے ذبیحے کو چھوڑ کے. تو لہٰذا مسلمانوں کا ذبیحہ ہو، مسلمانوں کی عورتیں ہوں، انہی کے ساتھ نکاح کرنا ہے. یہی مسلمانوں کی ایک ٹریڈیشن ہے، یہی صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی لیگیسی آگے چلائی ہے. وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ بات ہوئی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی آپشن ایسا موجود نہیں ہے اور یہی ایک سنگل آپشن ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اجازت میں اور حکم میں بہت فرق ہے زمین و آسمان کا. اچھا، اب آ جائے تیسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے لیکن اندر سے منافق ہے وہ بھی کافر ہے. لیکن یہ جو تیسرے کافر ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور میں نبی علیہ السلام کی وحی کے تائید کے ذریعے تو بتایا جا سکتا تھا، جس طرح ہم عبداللہ ابن ابی کو کہتے ہیں کہ وہ کافر بھی تھا، منافق بھی تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے تو اس کا جنازہ پڑھایا تھا، اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اپنا کرتا مبارک کفن کے لیے دیا. بعد میں سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی کہ آئندہ سے آپ نے نہ کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، اور آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا استغفار کریں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام کو منع کر دیا گیا. اور اس برکت سے ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ کافر تھا لیکن منافق تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، یہ سارا کچھ تھا. تو یہ تین مینلی کیٹیگری ہو گئی کافروں کی. ایک تو وہ کافر ہیں جو اہل کتاب ہیں، آسمانی مذہب کے ماننے والے. دوسرے کافر وہ ہیں جو ادر دین اہل کتاب ہیں، جس طرح میں نے بتایا ہندو ہیں، بت پرست ہیں، اور اس طرح کیٹیگری کے لوگ. اور تیسرے ہیں کافر وہ جو منافقین ہیں. لیکن یہ جو منافقین والا معاملہ ہے نا، یہ تو اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے. وہ تو عین ممکن ہے کہ جن کو ہم مسلمان سمجھے ہوئے ہیں اور مسلمان فرقوں میں بڑے بڑے علماء دین بھی ہیں، عین ممکن ہے وہ بھی منافق ہوں، لیکن ہم ظاہراً انہیں مسلمان ہی کہیں گے کیونکہ وہ اپنے اسلام کا اقرار کرتے ہیں. ان پہ ہم کو فتویٰ نہیں لگا سکتے. ان کا معاملہ تو قیامت والے دن کھلے گا کہ وہ کیا ہے. لہٰذا یہ کیٹیگری تو آرٹ سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کیٹیگری وہ ہے جو پیغمبر کی وحی کی تائید سے ہی پتہ چل جا سکتا ہے. باقی پھر کافر جو ہیں وہ دو ہی بچے ہیں، ایک اہل کتاب اور ایک نان اہل کتاب. تو اس اعتبار سے جو بندی محدث تھے کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے جب ان دونوں کو کمپیئر کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم قادیانیوں کو اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں جو بت پرست ہیں یا دوسرے جو آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے، تو اس کیٹیگری میں کافروں والی میں ان کو نہیں ڈال سکتے. پھر دوسری کیٹیگری بچی اہل کتاب والی. تو اس لیے کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کا حکم اہل کتاب والا ہوگا کیونکہ یہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، یعنی اسلام کے نام لیوا ہے اگرچہ ان کے عقیدے کفریاں ہیں. جس طرح کے جوز اور کرسچن بھی حضرت عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اگرچہ ان کے عقیدے کفریاں ہیں، ہم انہیں سمجھیں گے کافر.
لیکن کافروں کی کیٹیگری وہ اہل کتاب کہلاتی ہے. اس لیے کفایت اللہ دہلوی نے یہ فتویٰ دیا کہ ہم انہیں ان کافروں کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. اس کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک کوئی کفایت اللہ دہلوی کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ وہ کوئی فرنٹ مین تھے قادیانیوں کے یا وہ قادیانیوں کے سہولت کار تھے. بالکل ایسا نہیں تھا. انہوں نے ایک پیورلی علمی گفتگو کی. اسی طریقے سے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے, ان کی ایک بہت پرانی ویڈیو تھی, اس میں تو انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے. لیکن جو ان کی ریسنٹ ویڈیو تھی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے, اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ذبیحہ کسی کا بھی ہو, جو بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہی تصور کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی بڑے لوگوں نے آواز بلند کی, جی مولانا اسحاق صاحب تو قادیانیوں کے اتنے سخت خلاف تھے تو انہوں نے اس کے ذبیحے کو حلال کیوں کہہ دیا. بھئی یہ پیورلی ایک علمی ڈسکشن ہے. اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ قادیانیوں کے عقیدے کو کفریہ نہیں مانتے تھے, نعوذ باللہ, یا کفایت اللہ دہلوی دیوبندی جو ہے وہ نہیں مانتے تھے کفریہ عقائد ان کے. بالکل ایسا نہیں. یہ پیورلی ایک علمی ڈسکشن تھی. میں نے اس پوری کی پوری گفتگو کو ایک نٹ شیل میں بیان کر دیا. ان شارٹ یہ ہے کہ اسلام نے تو جو اوریجنل اہل کتاب ہیں جوز اور کرسچنز, ان کے ساتھ بھی صرف نکاح کی اجازت دی ہے, اس کا حکم کہیں نہیں فرمایا, اور نہ ان کا ذبیحہ کھانے کا کہیں حکم دیا ہے. اجازت کی حد تک ہے. لہٰذا یہ پیورلی علمی بحثیں ہیں. اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم تو کہیں گے میرے بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ وہ کسی ایسے جانور کو نہیں کھاتے تھے جسے قبلہ رخ رکھ کے ذبح نہ کیا گیا ہو. حالانکہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا, یہ ان کا اپنا تقویٰ تھا. اسلام میں کہیں نہیں آیا کہ جو قبلہ رخ رکھ کے گردن نہ رکھ کے ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا. اسلام میں تو شرط آئی ہے اللہ کا نام لینا. لیکن یہ ان کا اپنا تقویٰ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو قبلہ رخ جانور رکھ کے ذبح کیا جائے گا میں اس کا ذبیحہ کھاؤں گا اور بغیر قبلہ رخ کے نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے آپ کو اپنے کف کو لے کے چلنا چاہیے, اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. یہ پیورلی علمی ڈسکشنز ہیں. یہ ڈسکشنز اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر فتویٰ کوئی لگائے, کوئی مولانا اسحاق صاحب کو کہے کہ وہ قادیانیوں کے سہولت کار تھے, یا کفایت اللہ دہلوی جو سب کانٹیننٹ میں آپ سمجھ رہے ہیں ان چند علماء سے ہیں جن کے اوپر دیوبندی حیاتی اور مماتی دونوں متفق ہیں, کیونکہ کفایت اللہ دہلوی مماتی تھا, باقی سارے دیوبندی علماء حیاتی ہیں, اشرف علی تھانوی ہو گیا, قاسم نوتوی ہو گیا, لیکن یہ مماتی تھا. اس وجہ سے جو مماتی دیوبندی جو حیاتیوں کو مشرک سمجھتے ہیں وہ بھی انہیں مانتے تھے, اور اہل حدیث بھی کفایت اللہ دہلوی کو مانتے ہیں. یہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے. لیکن ان کے اس فتوے کے ساتھ اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے تو اس کا رائٹ ہے, وہ رکھ سکتا ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ کفایت اللہ دہلوی جو ہے وہ قادیانیوں کے لیے سہولت کاری کر کے گئے. وہ سہولت کاری تب کر کے جاتے جب وہ قادیانیوں کو کافر نہ سمجھتے ہوتے, وہ ان کو کافر سمجھتے تھے. لیکن وہ پیورلی علمی ڈسکشن تھی کہ ان کے لیے ایک مخمصہ تھا کہ میں انہیں کس کیٹیگری میں فال کرواؤں. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ دو بڑی کیٹیگریز ہیں تو ان میں سے میں اس کیٹیگری میں انہیں ڈالوں تو یہ زیادہ ہے. رہا وہ قادیانی جو شروع میں اسلام چھوڑ کر قادیانی ہوئے تھے, اس وقت وہ مرتدین کے حکم میں داخل تھے. لیکن جو ان کی آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم مرتد نہیں, ان کو ہم کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پیورلی ڈسکشن تھی, میں نے نٹ شیل میں بیان کر دی. اب اس کی مزید بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کی بال کی کھال اتروائیں گے تو آپ کے لیے بھی پرابلم کھڑی ہوگی, میرے لیے بھی پرابلم کھڑی ہوگی. ایک علمی ڈسکشن تھی, میں نے اسے علمی ڈسکشن کے طور پہ بیان کر دیا. اس کے بعد میں نے اس کی آگے مزید بال کی کھال اتارنے کی کوشش نہیں کرنی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.